تو یہ سر کہاں جھکے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں. بولے نا آپ لوگ بھی. کہاں جھکے گا؟ اللہ نے آپ کو کھانا دیا ہے اور کہا ہے کہ اس رزق کو تم برا مت سمجھنا، یہ دینا میرا کام ہے. کھانے کو بھی برا مت سمجھنا، دینا میرا کام ہے، لیکن بڑا سب سے میں ہوں. اور اللہ کہتا ہے کہ تم صرف سر جو ہے ہمیشہ میرے ہی چوکھٹ پہ جھکانا، میرے ہی دربار میں جھکانا. تو میرے دوستو، ہم مر جائیں گے لیکن جب تک زندہ رہیں گے یہ سر جھکے گا تو اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر، اور یہ سر اٹھے گا بھی تو اللہ کے نام پر. تو آپ لوگ، ہم لوگ سب کوئی اس بات پر یقین کیجئے اور اس بات کو مانیے سچے دل سے کہ آج سے اگر نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہم لوگ نماز پڑھیں گے. اور اگر آپ کے گھر کی عورت ہے، چاہے وہ لڑکی ہو آپ کی، یا ماں ہو یا بیوی ہو یا بیٹے ہو، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر ان لوگوں سے سچی محبت آپ کی ہے تو ان لوگوں کو نماز پڑھنے کی سختی کیجئے، نماز پڑھائیے. ورنہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کل بروز محشر آپ ہی کے سامنے سے فرشتہ اس کو لے کر کے دوزخ کے طرف بڑھیں گے. آپ کی طاقت نہیں ہوگی کہ اس کو روکے. آپ صرف وہاں رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ کا رونا دھونا بھی وہاں کام نہیں آئے گا. اس لیے کہ رونے کا مقام، چلانے کا مقام، عبادت کرنے کا مقام، توبہ کا دروازہ مرنے سے پہلے ہی ہے. مر گئے، آنکھیں بند ہو گئی، سانس رک گئی، جسم سے روح نکل گئی، اب ساری باتیں آپ سے ختم ہو گئی. نہ آپ عبادت کر سکتے ہیں، نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ آپ توبہ کر سکتے ہیں. یہ کام جو ہے جب تک جسم میں روح موجود ہے تب تک کر سکتے ہیں. جسم سے روح نکلے گی اب تنہا وہاں حساب دینا ہوگا، وہاں کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو میرے دوستو، شادیوں کے محفل میں جو غلط بات ہوتی ہے، وہ آپ کے گھر ہو یا میرا گھر ہو، گھر کسی کا ہو، اگر قوم مسلم میں ہے تو اس گھر پر سختی کیجئے. اس گھر کی گارجن پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اس گھر کی عورت ہو یا مرد ہو، اس پر ضروری ہوتا ہے کہ جو بات آپ کے گھر کے اندر شادی کے نام پر غلط پیدا ہوتی ہے اس بات کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے اور جو اسلام کہتا ہے اسی پر عمل کرے. اچھا، یہ غلط نہیں ہے کہ آپ کے گھر کی عورتیں رات بھر بیٹھ کے گلگلہ بناتی ہے. اسلام میں ہے یہ گلگلہ بنانا؟ کسی کتاب میں ہے، کسی تاریخ میں ہے، یا پہلے کے لوگ بنائے ہیں؟ کہیں پر موجود نہیں ہے. ان عورتوں کا صرف یہ ڈرامہ ہے، ان عورتوں کی یہ نوٹنگی ہے. اور ایک بات اور سمجھیے، رات بھر یہ ڈرامہ کرتی ہے، گلگلہ بناتی ہے. اب ایمانداری سے مجھے بتائیے، وہی عورتیں یا تو فجر کے وقت جو ہے سو جاتی ہے یا گلگلہ کا ٹوکرا لے کر کے کہیں گھر سے باہر نکلتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی ہے. جو کرنا چاہیے تھا اس سے وہ کوسوں دور ہو گئی ہے، اور جو نہیں کرنا چاہیے اسی پر اپنی زندگی گزار رہی ہے. تو آپ بچا پائیے گا، مرنے کے بعد اس کو آپ میدان محشر میں اس کا مدد کر پائیے گا. آپ کو میدان محشر میں خود کو مدد کی ضرورت ہوگی، آپ کسی کی مدد نہیں کر پائیے گا. اگر مدد کرنا ہے تو یہیں پر کیجئے، اسی دنیا پر کیجئے کہ اپنے بیٹا بیٹی، اپنی بیوی اور ماں بہن
سب کو جو ہے جنت والے راستے پر لا کے کھڑے کر دے اور دوزخ والے راستے سے ان لوگوں کو دور کر دے، ان لوگوں کو دوزخ سے بچا لے۔ یہ بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کے گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اس پر سختی کیجئے، آپ اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کیجئے۔ اگر نہیں پڑھیں گے آپ بھی میدان محشر میں پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ میدان محشر میں آپ سے، آپ کے گھر کے لوگوں کے بارے میں حساب ہوگا، سوال ہوگا۔ بحیثیت باپ تمہاری بیٹی نماز نہیں پڑھتی تھی، بحیثیت بھائی تمہاری بہن نماز نہیں پڑھتی تھی، بحیثیت شوہر تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی تھی، تم دنیا میں کیا کرتا تھا، اس پر سختی کیوں نہیں کیا تھا، اس پر تلقین کیوں نہیں کیا تھا۔ حساب تم سے بھی لیا جائے گا، سوال تم سے بھی ہوگا۔ تو میرے دوستو، اس وقت اگر بچنا ہے تو میں بحیثیت باپ سے بھی کہتا ہوں، بحیثیت بھائی سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے اپنے گھر پہ دھیان دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، کیا فرماتے ہیں؟ میں نے چند عورتوں کو دیکھا کہ جہنم میں الٹا لٹکایا گیا ہے، اس کے سر کے نیچے آگ جل رہی ہے، اس کا سر کھولایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ پوچھی، اے میرے ابا حضور، آخر ان عورتوں کو یہ سزا کیوں دیا گیا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں، اے فاطمہ، اگلے امتیوں میں وہ عورتیں غیر محرم کے سامنے سر کھول کے، لنگے سر ہو کر کے غیر مردوں کے سامنے جاتی تھی، غیر محرم کے سامنے جاتی تھی، اسی بنا پر اس کو جہنم میں الٹا لٹکایا گیا ہے اور اس کے سر کے نیچے آگ جلایا گیا ہے، اس کا سر جو ہے تیل کے طرح کھول رہا ہے۔ اے میرے بھائی، دوزخ میں جانا یہ کم بات ہے، دوزخ میں جانا یہ سب سے بڑا عذاب ہے، اور اس پر بھی اس کو الٹا لٹکایا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے سر کے نیچے آگ چل رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس کا سر جو ہے تیل کے طرح کھول رہا ہے، صرف اسی لیے کہ وہ عورتیں جو ہے بے پردہ ہو کر کے غیروں کے سامنے جاتی تھی۔ آج ولیمہ میں، آج شادیوں میں، آج بازاروں میں، آج کسی بھی محفل میں اپنے قوم کی عورتوں کا حال دیکھیے، اس کے دوپٹہ جو ہے گلے کا مفلر بن چکا ہے، اس کا سر کھلا رہتا ہے، اس کے سر میں کوئی کپڑا نہیں رہتا ہے، آدھے جسم کا کپڑا پہنتی ہے، آدھا جسم دکھائی دیتا ہے۔ ان کا کیا حال ہوگا؟ اگر میں کہتا ہوں آپ اپنے گھر کی عورتوں کو دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں تو سختی کیجئے اور کہیے کہ میری ماں بہن، تمہیں رہنا ہے، پردے میں رہنا ہے اور کنیز فاطمہ بن کے رہنا ہے۔ اے میرے دوستو، کل کی تاریخ میں کچھ عورتیں ایسی تھی جس کی کنیزیں 1000 ہوتی تھی، جس کی نوکرانی 1000 ہوتی تھی، وہ راجہ مہاراجہ کی بیٹی ہوتی تھی، اس کے غلام، اس کے کنیز جو ہے ہزاروں ہزار ہوتی تھی، لیکن آج اس کا نام لینے والا دھرتی کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ آپ میں کوئی جانتے ہیں کسی راجہ کی بیٹی کے نام کسی کو معلوم ہے؟ کسی بادشاہ کی بیوی کا نام کسی کو معلوم ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن وہ فاطمہ جو سیدہ عابدہ طاہرہ زاہدہ ہے، جن کے دوپٹے پہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، اللہ نے اسے وہ مقام عطا فرمایا کہ آج بھی تمہارے مسجدوں میں تمہارا خطیب جب تک نام فاطمہ نہیں لے لیتا ہے تب تک اس کا خطبہ بھی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ آج آپ کے خطیب، میرے خطیب مسجد جمعہ میں جب تک حضرت فاطمہ کا نام نہیں لیتا ہے تب تک جو ہے اس کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو عزت آج بھی عورتوں کو ملے گی تو کنیز فاطمہ بن کے ملے گی۔
फातिमा ज़हरा के सदक़े में मिलेगी। और अगर कहेगी कि फला हीरोइन के मॉडल हम इख्तियार करेंगे तो कोई इज्जत नहीं मिलेगी, ना दुनिया में मिलेगी ना मरने के बाद मिलेगी। अगर इज्जत चाहते हो, रुतबा चाहते हो, वकार चाहते हो, मर्तबा चाहते हो तो हजरत फातिमा की सीरत को अपनाना होगा, हजरत फातिमा के किरदार को अपनाना होगा, कनीज़े फातिमा बन के जीना होगा। आज अल्लाह ने हजरत फातिमा को वो मकाम दिया है कि 1400 साल बाद, 1500 साल के बाद भी जब तक हमारे खतीब उनका नाम नहीं लेते हैं, फातिमा का जब तक नाम नहीं लेते हैं, तब तक किसी का खुतबा कहीं पर मुकम्मल नहीं होता है। और गौर कीजिएगा, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, जिसको बुरा लगे तो लगे। वलीमा में देखिएगा, अगर 200 औरत वलीमा खाने गई है तो उसमें 200 में 199 औरत बेपर्दा मिलेगी आपको, गिन के देखिएगा। पहली बात तो औरतों को बेपर्दा वलीमा खाने के लिए जाना ही नहीं चाहिए था, और अगर जा भी रही है किसी हद तक तो पर्दे का ये एहतमाम होना चाहिए कि देखने वाले को उसके जिस्म का कोई हिस्सा दिखाई ना दे। लेकिन आज वलीमा में देखिए कि औरतें चाहे बारात में हो या वलीमा में हो, उसका चेहरा मुखरा तो क्या पूरा वजूद देखने वाले को दिखाई देता है। ऐसा ऐसा लिबास पहनती है ये घर की औरतें। आका करीम फरमाते हैं कि ऐसा लिबास पहन के जो नमाज पढ़ती है, जो औरतें नमाज पढ़ती है और उसके सर पर दुपट्टा है और बाहर से देखने वाले को उसके बाल नजर आते हो उस दुपट्टा के ऊपर से भी, तो उस औरत की नमाज नहीं होगी। शरीयत क्या कहती है? शरीयत क्या हुक्म देती है कि अगर औरत नमाज पढ़ती है, अपने सर पे दुपट्टा रखी है, अगर वो दुपट्टा पतला है, बारीक है, उसके सर पे रखने के बावजूद देखने वाले को उसके सर के बाल अगर नजर आ जाए तो उसकी नमाज नहीं होगी। क्या समझे? जब नमाज में इतनी ताकीद है, जब नमाज में इतनी सख्ती है, तो वलीमा में छूट किसने दिया है? शादियों में छूट किसने दिया इसको? तो फिर हाल वही होगा कि मैदान महशर कायम होगा, बेपर्दगी के बुनियाद पर जिसमें में आग लगेगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। वह रोना भी काम नहीं आएगा, चिल्लाना भी काम नहीं आएगा। काम अगर करना है तो इसी दुनिया में रह के कर लीजिए।